اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، بابرکت ایام تشریق شروع ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صاحب لولاک احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں۔ ویسے تو سارے ایام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان ایام کے لیے خالصتاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یہ ایام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ہیں، اور دوسرا یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے یہ ضیافت کے ایام، یہ کھانے پینے کے بھی ایام ہیں۔ تو ان ایام میں جہاں ہم ذکر الہی ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کی صورت میں کرتے ہیں، وہیں پہ ان ایام کے اندر ایک اسلام کا رکن ادا ہوتا ہے، فریضہ ادا ہوتا ہے، جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اس سال کئی ایسے لوگ جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ حج کو نہ جا سکے، کیسے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں اگر ہم وہ بجا لائیں تو اللہ رب العزت ان کی برکت سے، ان کے سبب سے اللہ جل شانہ ہمیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے چند ایک معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو آدمی جس مقصد کے لیے، جس نیک کام کے لیے نیت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو اگر وہ کام بجا نہ بھی لا سکے تو اللہ رب العزت اسے وہ کام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آئیں آج ہم سب سے پہلے اس چیز کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں استطاعت بخشی، جب اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم بیت اللہ تک جانے کے قابل ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز ہم بیت اللہ کا حج کریں گے۔ ایک تو جب ہم کسی نیک عمل کی نیت کرتے ہیں، وہ نیت کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔
جو وہاں کی استطاعت رکھتا ہے جانے کی اور اس کے پاس زاد و راحلہ ہو، یعنی گھر کا سامان بھی وہ دے سکے اور ساتھ جو اسے ضروری اشیاء جو اس کو ضرورت ہوں وہ بھی کر سکے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور جو آدمی وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ اگر حج ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا ثواب کمانا چاہتا ہے، تو وہ کس طریقے سے حج کا ثواب کما سکتا ہے؟ آئیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے مختلف فرامین عالی شان میں سے آپ احباب کے سامنے چند ایک حضور علیہ السلام کے فرامین عالی شان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر فقیر لوگ آئے۔ جاء الفقیر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو فقیر لوگ تھے، محتاج تھے، نادار تھے، جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ فقالو، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالدرجات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے وہ ہم سے کئی درجے آگے بڑھ گئے، الی درجات العلا، وہ بڑے بڑے درجات کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے ساسا یہ کہون نعیم المقیم، اور انہوں نے جنت کے اندر بھی اعلیٰ درجہ اپنے لیے حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے جو باتیں پیش نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سامنے، وما یصلون کما نصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ جو مال و دولت والے ہیں یہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں نیک اعمال کرنے میں۔ یا رسول اللہ جیسے نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہاں تو مال و دولت نہیں لگتی نا، بغیر مال و دولت کے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے ایک ہی صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں نہ دولت لگتی ہے، نہ ہی کسی کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی کسی کے مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ امیر لوگ بھی اسی طریقے سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ اس پر بھی مال و دولت کا خرچ کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دیکھتے ہیں نا ان کے مالوں کو اور ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، انہیں تو نے مال دیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یحجون بہا ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے وہ اس مال کے ساتھ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور اس مال کے ذریعے سے اسلحہ خرید کر وہ جہاد پر بھی جاتے ہیں، اور اگر ان کے پاس مال و دولت ہو تو اس سے وہ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کون سی نیکیاں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار لوگ جو ہیں یہ حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، جہاد پہ جانا چاہیں تو اپنے گھوڑے اپنی زرہیں بھی خرید کر جہاد پہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے فقراء صحابہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے تم یہ کام کرو، اللہ تمہیں بھی ایسا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حج کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، عمرہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، جہاد کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ہمیں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کا لینا، تمہیں بھی حج کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگرچہ اس مرتبہ کئی لوگ وہ اس ثواب سے محروم ہو گئے، لیکن آج سے ہم اپنا یہ معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد ہم نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اس کے سبب سے اللہ رب العزت ہمیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں، من صلی الغداۃ فی جماعت، جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ کون سی نماز؟ صبح کی۔ من صلی الغداۃ فی جماعت، جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، ثم قعد، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا، نماز پڑھی اور بیٹھا رہا، اپنی مجلس سے اٹھ کر نہ گیا۔ ایک روایت میں ملتا ہے ثم یجلس، وہ بیٹھ گیا، نماز پڑھی صبح کی اور پھر بیٹھ گیا، بیٹھ کر کیا کرتا رہا؟ یذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ ایک روایت میں ملتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ صبح کی نماز پڑھی، پڑھ کر پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہا، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی سورج کے طلوع ہونے کے بعد۔ فرمایا کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو بھی حج اور عمرہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس شخص کو بھی حج اور عمرہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور کیسے ملتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا تامۃ تامۃ تامہ، فرمایا اس کو جب ثواب ملتا ہے پورا ملتا ہے، پورا ملتا ہے، پورا ملتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من مشی الی صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ، جو آدمی فرض نماز کے لیے چل کر جماعت میں شامل ہونے کے لیے آیا، جو آدمی فرض نماز کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے آیا، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، میں فرض نماز میں شامل ہونے کے لیے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آیا تھا تو اسے حج کرنے کا ثواب مل گیا۔ آپ بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو آدمی پیدل چل کے آیا فرض نماز کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو حج کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہے جس طرح کہ اس نے حج کیا۔ وَمَن مَشِيَ إِلَىٰ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ، اور جو آدمی نفل پڑھنے کے لیے آیا، اے صلاۃ الضحیٰ، بعد میں وہ چاش کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چل کے آتا ہے، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ، اس شخص کو عمرہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر مسجد میں فرائض ادا کرنے کے لیے چل کے جائیں تو اللہ رب العزت فرض کے حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو آدمی نوافل ادا کرے مسجد میں، صرف اس نیت سے جائے کہ مسجد میں جا کے نوافل ادا کروں گا، تو اللہ رب العزت اس شخص کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جس کو طبرانی کے اندر نقل کیا گیا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے من غدا الی المسجد، جو آدمی مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، اس کا اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ جو احباب نماز جمعہ سے پہلے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ چل کے جاتے ہیں کہ مسجد میں جائیں گے، خطبہ سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنیں گے، وہ اپنی خوش بختی پہ نازاں ہوں، اور وہ لوگ پھر ان کا اندازہ لگائیں جو مسجد میں ہی بیٹھے ہیں
اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو عام کر رہے ہیں اور دنیا تک دین کے پیغام کو پہنچانے کی سعی کر رہے ہیں، جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، خود بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرامین عالی شان پڑھتے ہیں اور آگے دنیا تک بھی اس کو پہنچاتے ہیں، ان کی عظمت کا، ان کی شان کا اندازہ لگائیں۔ اور جو لوگ اس سے پہلے غافل ہیں، یقیناً یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد وہ کم از کم جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے اس کو سننے کی سعی وہ لازمی کریں گے، لازمی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسجد کی طرف صرف اس لیے چل کے جاتا ہے الا ان یتعلم خیرا، کہ وہ مسجد میں جائے گا کوئی اچھی بات سیکھے گا، وہ مسجد میں چل کے جائے گا کوئی اچھی بات سیکھے گا، اور یعلمہ، یا وہ اس لیے مسجد میں چل کے جاتا ہے کہ مسجد میں جا کے کچھ سکھائے گا۔ ظاہر ہے مسجد میں کچھ سیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ سکھانے والے ہوتے ہیں۔ میں یا مسجد میں اس نیت کے ساتھ گیا کہ مسجد میں جا کے کوئی اچھی بات سیکھوں گا، یا مسجد میں اس نیت کے ساتھ گیا کہ کسی کو کوئی اچھی بات بتاؤں گا، کان لہو کا اجر حاجن تامت حجتہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کو بھی مکمل پورا حج کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے بعد ارادہ کر لیجئے کہ ہم غفلت نہیں کریں گے، اور اس نیت کے ساتھ ہم خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجد میں جائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھی سنیں گے، دینی فائدہ بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کے اندر بڑھوتری ہوگی، ہمارے اعمال بڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جہاد میں جانے کا بہت شوق ہے، انی اشتہی الجہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں جانے کا بہت شوق ہے، ولا اقدر علیہ، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ میں جہاد پہ جا سکوں، جہاد پہ جانے کی قدرت نہیں رکھتا، جانے کا شوق بہت ہے۔ قال هل بقی من والدیک، اب یہ وہ ثواب ہے جو ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھے کما سکتا ہے، اور جس نے ضائع کر دیا اس کی تو اپنی قسمت کیا، اس کی اپنی بدقسمتی جس نے اس کو ضائع کر دیا۔ اور اگر کوئی کمانا چاہتا ہے یہ ثواب تو ہر آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھائے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن جہاد پہ جانے کی قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حل بقی من والدیک، اے سوال کرنے والے یہ تو بتا کیا تیرے والدین میں سے کوئی باقی ہے، زندہ ہیں تیرے والدین میں سے کوئی؟ حل بقی من والدیک احد، حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے تو قال نعم، اس نے کہا ہاں، قال امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے، میری ماں باقی ہے۔ قال قابل اللہ فی برہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرے لیے تیری ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اس ثواب کے برابر فرما دے گا۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کر تو اللہ رب العزت تجھے جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمَرٌ وَمُجَاہِدٌ، آقا علیہ السلام اگر ماں کی تو نے صحیح طریقے سے خدمت کی تو پھر سن
تجھے حج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، جہاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور عمرہ کرنے کا بھی رب ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرا ڈھلی آنکھیں ہو، آہستہ آواز سے ذرا بولیے، اونچا آنکھوں، سبحان اللہ۔ میں اتنا زور لگا رہا ہوں تو آپ بھی بولیے نا۔ جو آدمی اپنی ماں کی خدمت کرے، اگر کسی کا ارادہ نہیں ہے تو میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، جس کے جی میں آئے وہ روشنی پائے، جس کے جی میں نہ آئے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ماں کی باپ کی صحیح طریقے سے تو خدمت کر لیتا ہے تو پھر تجھے کون سا ثواب ملے گا؟ فرمایا تجھے یہ ثواب ملے گا، فَإِن فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٌ، تجھے یہ ثواب ملے گا کہ تو حج کرنے والے کی طرح ہے، تجھے یہ ثواب ملے گا کہ عمرہ کرنے والے کی طرح ہے، اور تجھے یہ ثواب ملے گا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح کی ایک اور روایت، وقت بھی قریب ہے، آخری حدیث مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی آپ گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حج میں نے یہ فقط اس لیے رکھا کہ یہ عبادتیں جو ہیں ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سی عبادتیں ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں، حقوق والدین کے اندر مبتلا ہیں، ان کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہیں۔ تو میں نے اس لیے یہ ٹاپک رکھا کہ حج کا دن بھی ہے اور ہم ایسے اعمال کریں گھر بیٹھے ہی اللہ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ولد بارن، جو نیک اولاد، کون سی اولاد؟ اس سے یہ پتا چلا آقا علیہ السلام کا اشارہ جو آگے حضور علیہ السلام نے بیان فرمانا ہے والدین کی طرف نظر رحمت کرنے کا، یہ گستاخ اولاد کے بارے میں نہیں ہے، نیک اولاد کے بارے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، ما من ولد بارن، جو نیک اولاد ینظر الی والدیہ، وہ اپنے والدین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں من نظر النظر الی والدیہ عبادت، جس نے اپنے والدین کو فقط دیکھا عبادت حاصل کر لی۔ اور ایک بات میں ملتا ہے النظر الی الوالد عبادت، جس نے اپنے باپ کو فقط دیکھ لیا اسے عبادت کا ثواب مل گیا۔ وہ ثواب کون سا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کو ساتھ رکھیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اپنے والدین کی طرف نظر رحمت، پیار اور شفقت کی نظر کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھنے سے اللہ رب العزت کون سا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارا جو نیک اولاد اپنے والدین کی طرف نظر کرتی ہے، اور نظرتن رحمتن، نظر بھی کس طریقے سے؟ نظر رحمت، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے والدین کو جو دیکھتا ہے، الا کتب اللہ بکل نظرت حجۃ مبرورہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک نظر کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر کوئی والدین کا گستاخ ہے، والدین کی بے ادبی کرتا ہے، وہ آج سے یہ عمل شروع کر دے اپنے والدین کے ساتھ، پھر والدین کی طرف سے دعائیں بھی دیکھنا کہ دعائیں کیسی ملتی ہیں۔ اور رب نے تو یہ اجر رکھا ہی رکھا ہے، والدین کی دعائیں جو ملتی ہیں پھر ان کے ساتھ اللہ رب العزت کتنا انعام و اکرام فرماتا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہر نظر کرنے کے بدلے میں اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ قالو، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی،
ان صحابہ پر بھی لاکھوں سلام کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ انہوں نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جواب عنایت فرما دیا۔ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اگر ہر دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو پھر قال نعم، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ اسے بھی ہر بار نظر رحمت کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر نظر کے بدلے میں اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور بہت پاکیزہ ہے۔ تو یہ دو ایام ہیں، ایام حج، اگر ہم استطاعت رکھنے کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جا سکے تو یہ وہ اعمال ہیں، اگر ہم ان کو کریں گے تو اللہ رب العزت مقبول حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔